बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफजई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के फैसलाबाद के बयान के बाद ISPR की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है उस पर काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है और उस बयान को काफ़ी नापसंद किया गया है। उस इदारा इसको काफ़ी सख्त लिया गया है जो एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जिस तरह एक इदारे के सरबराह के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने वो एक स्पेसिफ़िक बयान दिया था, उस तरह का एक रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड भी था कि अगर आप किसी के हवाले से, किसी के करैक्टर के हवाले से या किसी इदारे के सरबराह के हवाले से इस किस्म का बयान देंगे तो इस किस्म का रिएक्शन आना बड़ा ज़रूरी था, जो काफ़ी ज़्यादा उस पर एक सख्त रिएक्शन भी आया और कल पूरा दिन मीडिया ने उस पर जो है वो बातचीत भी की। हमें जो लग रहा है कि अब शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गिरद घेरा तंग किया जा रहा है। इस बयान के बाद अब यूँ लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं अब उनके लिए आगे वाला वक्त इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी मर्ज़ी से बयानात भी दे रहे थे और जिस तरीके से वो अदालतों में पेश भी हो रहे थे और ये एक तासुर हो रहा था और वो ख़ुद भी कहते थे और वो अपने करीबी हलके में ये भी बात करते थे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अवाम मेरे साथ है। लेकिन आपको पता ही है कि माजी में भी काफ़ी ज़्यादा इससे ज़्यादा पॉपुलर लोग रहे, लेकिन वो फिर सरवाइव नहीं कर सके, ना सियासी तौर पर और ना ही वो इस अमली सियासत में सामने आए। लेकिन अब यूँ लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए आने वाला वक्त इतना आसान नहीं होगा। डिस्पाइट दिस के अवाम बेशक उनके साथ हो, लेकिन जब इस किस्म की आप स्टेटमेंटें देंगे तो फिर आने वाला वक्त आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। फिर आपके लिए मैदान के अंदर इतनी आसानी से खेलना जो है वो भी इतना मुमकिन नहीं है। दूसरा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह साहब ने कल एक समात में जो उनके एक समात चली थी कि उनकी तकारीर को बराह रास्त नशर करने के हवाले से एक केस था, उसमें उनकी जो रिमार्क्स से उन्होंने कहा कि उनकी वकील को उन्होंने कहा कि क्या आपने अपने मोक्किल की फैसलाबाद वाली तकरीर सुनी है कि इस तरीके से कोई इदारे के सरबराह के हवाले से बात करता है। तो वो रिमार्क्स भी कोई इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए। तो नाज़रीन, हमारा तज़किया ये है कि अब इमरान खान साहब के लिए सख्त वक्त दोबारा शुरू हो चुका है। जो बीच में हमने वीलॉग किया था कि यूँ लग रहा है कि अब इदारे या जो हमारी अदालतें हैं उनको शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए कोई बड़ा फ़ैसला करना मुश्किल होगा। लेकिन अब ये स्टेटमेंट जो उन्होंने फैसलाबाद में दी है उस हवाले से अब हमें ये लग रहा है कि अब खान साहब ने अपने पाँव पे ख़ुद को लड़ा मार दिया है और उन्होंने एक बहुत सख्त ये बयान दिया कि उन्होंने कहा कि जो आर्मी चीफ़ मैं लेके आऊँगा वो अच्छा होगा, ईमानदार भी होगा और ताकतवर भी होगा। मतलब मैं उनके बयान की आपको एक समरी बता रहा हूँ अपने अल्फाज में, और जो वो दूसरी लोग लेके आ रहे हैं तो वो ताकतवर भी नहीं होगा और वो करप्शन भी होने देगा। तो इस तरह तो नहीं होता। जैसे हमने कल अपने वीलॉग में बड़ा क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि आर्मी एक मुनज़्ज़म इदारा है और आर्मी के अंदर अपनी अपना एक सिस्टम होता है और जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं जो अहल होते हैं, तमाम लोग जो लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं वो तमाम एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं। ये उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेकाक होता है कि वो किसको आर्मी चीफ़ बनाते हैं। तो सीनियरिटी भी ऑब्वियसली इसके अंदर होती है, 3 से 4 लोगों के नाम होते हैं जो वैसे तो मोस्ट सीनियर को बनना चाहिए, लेकिन फिर भी उस वज़ीर-ए-आज़म का ये इस्तेकाक है कि वो किसको बनाता है। तो अगर तीसरे चौथे वाले को भी बना देता है तो एक उसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन जाते हैं और बाकी अगर 2 को क्रॉस किया होता है तो वो रिटायर्ड हो जाते हैं, जो माजी में हमने एक इसकी जो मिसालें देखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें आप पिक एंड चूज़ कर लें कि ये अच्छा था और ये ताकतवर था, ऐसा नहीं है। आर्मी के अंदर तमाम जर्नल्स जो इतने भी हमारे वो सारे कॉम्पिटेंट होते हैं, वो इस चीज़ के अहल होते हैं कि इनमें से कोई भी आर्मी चीफ बन सकता है। इसके बाद खान साहब को कल काफ़ी ज़्यादा मीडिया और सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना जब बनाया गया, तो अभी से कुछ देर पहले खान साहब की एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने गिला किया कि PDM को उन्होंने टारगेट किया कि मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने एक प्रोपेगेंडा मुहिम स्टार्ट कर दी है और मेरे बयान को जो है उन्होंने तोड़ मोड़ को बयान किया है और मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है। और पेशावर में उन्होंने जो जलसा करना है उसमें उन्होंने आज जो जलसा होना है उसमें वो कह रहे थे कि मैं जवाब देने जा रहा हूँ और मैं इसको एक्सपोज़ करूँगा। इज़ इनफ, यानी बहुत हो गया अब। तो खान साहब, आप ऐसे स्टेटमेंटें देते क्यों हैं? आप लूज़ बॉल फेंकते क्यों हैं कि अगला उठा के बाहर फेंक दे?
آپ اس قسم کی متنازع سٹیٹمنٹیں دینے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف مہم ہو رہی ہے. اب اس سے زیادہ کیا؟ آپ کلیئرلی بالکل صاف ستھری طریقے سے ایک بات کر رہے ہیں. ایک انسٹیٹیوشن کے جو ایک سربراہ کے حوالے سے آپ نے اتنی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دی, ایک بچے کو بھی سمجھ آتی ہے, تو اس میں کیا پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے؟ اب آپ بتائیں کہ آپ نے کس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے. اب اس میں کانٹیکس سب کو سمجھ آ رہی ہے. آپ بیسیکلی خان صاحب مجھے جو لگ رہا ہے کہ آپ اتنے زیادہ اب کیا کہتے ہیں اس کو, آپ سے صبر نہیں ہو رہا شاید. دوسرا ناظرین, جو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی ہوگی کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے پاپولر ہو چکے ہیں کہ اب ان کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ ادارے ہوں یا وہ عدالتیں ہوں یا کوئی بھی ہو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طیب اردگان کی طرح اگر کسی نے ان کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ تقسیم اسکوائر والا معاملہ ہوگا جو پہلے میں بات کی, تو تقسیم اسکوائر بن جائے گا اور اسلام آباد لوگ آ جائیں گے. اور انہوں نے پہلے کہا بھی کہ میں اسلام آباد میں لوگوں کو لے آؤں گا تو فلانا ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا. تو خان صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں اور بھی قوتیں ہیں, اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے بھی بڑے فالورز ہیں. تو وہ تو ایک قوت کے خلاف, ایک ماشاء اللہ کے خلاف لوگ اکٹھے ہوئے تھے. یہاں تو پارٹیاں ہیں نا, یہاں تو نون بھی ایک قوت ہے, یہاں پہ تو JUI بھی ایک بہت بڑی قوت ہے, یہاں پہ تو پیپلز پارٹی بھی ایک قوت تو ہے. ماضی میں ان کی حکومتیں رہی ہیں, آپ جھٹلا تو نہیں سکتے. تو وہ کیا ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے خلاف آ کے تقسیم اسکوائر بنائے گی؟ وہ تو ایک فوج, جب انہوں نے ایک کو کیا اس کو کے خلاف یا ماشاء اللہ کے خلاف لوگ اکٹھے ہوئے نا. تو خان صاحب کیوں چیزوں کو غلط طریقے سے, اور میں حیران ہوں کہ خان صاحب کی مشیر کون ہے. مجھے تو ان کی عظمت کو پہلے سلام کرنا چاہیے کہ خان صاحب کو یہ مشورے دیتا پتہ نہیں کون ہے کہ خان صاحب آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں. اچھے طریقے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اچھے طریقے سے اتنا اچھا نیریٹو لے کے ہی چل رہے تھے, ایسے بیچ میں اسٹیٹمنٹ دے دیں گے کہ لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا خان صاحب نے کہہ دیا, اور سارا بیڑا غرق کر دیا اس پورے نیریٹو کا. امریکہ سازش سے شروع ہوئی, اندرونی سازش کی. اب وہ کہتے ہیں دیکھیں نا, اب بچہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ خان صاحب کی امریکن سازش کس پہ آ کے ختم ہو رہی ہے؟ دل کی بات زبان پہ آ گئی ہے نا, سارا معاملہ کلیئر آپ کو ہو بھی گیا نا کہ خان صاحب کے دل میں کیا تھا, کیوں یہ ساری لڑائی ہوئی. خان صاحب کون آرمی چیف چاہتا ہے, کون اپنا مرضی کا آرمی چیف چاہ رہا تھا اور یہ لڑائی ساری ہوئی؟ تو خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف آپ چاہ رہے تھے, کیونکہ سارا اسکرپٹڈ کام تھا. آپ چاہتے تھے کہ اس طریقے سے یہ سسٹم بنے تاکہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف بنے. اور کیونکہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ آپ کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے جنرل فیض صاحب کے ساتھ, اور جنرل فیض صاحب کے ساتھ جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ چلے گی تو یہ گورنمنٹ بھی آنے والی بھی 2023 کا الیکشن بھی, اور پھر آگے 2028 کا الیکشن بھی آپ پھر لے کے مینیج کریں گے. اور یہ پورا ایکسٹینڈ, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عام وہ چھلی بیچنے والے کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ پورا ایک اسکرپٹڈ کام تھا اور ایک پورا لے کے چل رہے تھے. اور جب ان کو پتہ لگا کہ اب جنرل صاحب کا جو معاملہ وہ آگے پیچھے ہو رہا ہے یا موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ آپ کی وہ چیز نہیں ہو رہی, تو یہ ساری لڑائی شروع ہوگی. پھر آپ اس میں امریکن سازش بھی لیا ہے, پھر آپ نے اس کے اندر کہا کہ امریکہ نے ہماری حکومت بھی ختم کر دی. آپ نے اپنی حکومت خود ختم کی. اگر آپ اپنی مرضی کا آرمی چیف نہ چاہتے تو آپ کی حکومت کوئی بھی ختم نہ کر سکتا. آپ ایک سسٹم کو چلنے دیتے, آپ نے اس سسٹم کو جو ہے وہ ڈی ریل کروا دیا, خود بخود ہی اپنی حکومت آپ نے خود ختم کی. میں آپ کو پروف کرتا ہوں, آپ بیٹھے میرے ساتھ, یہ جو بڑے بڑے انٹلیکچوئل باتیں کرتے ہیں, پتہ نہیں بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر کسی نے گتھیاں بنائی ہوئی ہیں تو کسی نے کیا بنایا ہوا ہے, اپنے سوڈو انٹلیکچوئل سارے بنے ہوئے ہیں, میرے ساتھ بیٹھے کہ لڑائی ہے کیا بیسیکلی, یہ امریکن سازش ہے. اپنے آپ ہمیں بچے سمجھتے ہیں کہ یہ امریکن سازش ہے. یہ ساری لڑائی ہی آرمی چیف کی ہے. بیسیکلی خان صاحب نے جو فیصلہ آباد میں کہا کہ نواز اور زرداری اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں, نواز اور زرداری نہیں لانا چاہتے, خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں. اگر آج ان کی مرضی کا آرمی چیف آ جائے تو خان صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی امریکن سازش نہیں تھی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ استحقاق ہے پرائم منسٹر کا. تو اس وقت پرائم منسٹر وہ نہیں رہے, کسی بھی وجہ سے نہیں رہے, سب کو پتا ہے کیا معاملہ ہوا کیا معاملہ نہیں ہوا. اس وقت کے DGI کی تعیناتی کے حوالے سے ان کا ایک مسئلہ ہوا, وہ آپ کو پتا ہے کہ اتنا عرصہ انہوں نے اس چیز کو لٹکائی رکھا کہ وہ کس کو بنانا چاہتے تھے, کس کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے, اور موجودہ سیٹ اپ کس کو لانا چاہتی تھی. تو وہ ساری لڑائی ہے کیا بیسیکلی, میں کھل کے بات کرتا ہوں, لڑائی تھی ساری آرمی چیف کی. تو آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی بڑی غلط دی. آپ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی 2023 کا الیکشن بھی آپ کہیں کہ میں کروں, اور اس کے بعد 2028 کا الیکشن بھی لے کے. خان صاحب ایسے نہیں چلتے. آرمی جو ہے نا, آپ فوج کو, اور آپ لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں رہے. سب کو پتہ ہے کہ 2018 میں آپ کیسی حکومت میں آئے, اور آپ 2023 میں کیسے حکومت میں آنا چاہتے تھے, اور 2028 کی
جنرل الیکشن کو بھی آپ نے کیسے جیتنا تھا، سب کو پتہ ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، دس از اوپن اینڈ شٹ، ہر بچے کو پتہ ہے کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے سارا. اس لیے عوام بھی بیوقوف بن رہی ہے، لوگ پاگل ہوئے ہیں، گھروں میں سپلٹ ہوا ہے، کوئی ایک چینل دیکھ رہا ہے، دوسرا کہتا ہے میں یہ چینل دیکھوں گا، وہ چور ہے، یہ کوئی چور شور نہیں ہے، ساری لڑائی یہی ہو رہی ہے. جو بھی ابھی بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے نا کہ لڑائی کیا چل رہی ہے، یہ لڑائی یہی چل رہی ہے کہ خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف چاہتے تھے، جو ان کی مرضی نہیں پوری ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سارا معاملہ. وہ آرمی چیف کون تھے وہ سب کو پتہ ہے، جس کو وہ لانا چاہتے تھے، جس کو لانا چاہتے ہیں وہ نہیں آ سکتے، وہ اس پہ ہماری بات نہیں کر رہے. وہ فوج کا اپنا ایک ادارہ ہے، فوج جانے اور وہ جانے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ ساری لڑائی جو ہے نا، آپ بیچ میں فوج کو بیچ میں تن رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ نے پورے ادارے کو بدنام کر دیا ہے. فوج کے اندر آپ نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر دی. اور ہاں اب دیکھیں خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو شہباز گل کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ میچ کر لیں تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس وقت گورنمنٹ نیریٹو لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ اسکرپٹڈ کام تھا اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے، تو مجھے بتائیں کہ انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ شہباز گل صاحب نے اسٹیٹمنٹ، شہباز گل صاحب کی اتنی اوقات ہے؟ شہباز گل ہے کون؟ اس کا سٹیک کیا ہے؟ شہباز گل صاحب جو ہیں یہ اسٹیٹمنٹ جب لے کے آئے ہیں، یہ جو بات انہوں نے کی ہے تو یہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے؟ اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں یہ بات کیا کر رہا ہوں. تب خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے، یہ میرا اپنا ہو سکتا ہے غلط ہو، مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر بھی 124(1) کا پرچہ ہونے والا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حکومت یا ادارے جو ہیں وہ خان صاحب کے اوپر ایک بالکل پراپر طور پر اس طرح کی غداری کا ایک پرچہ نہ کر دیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا. یہ میری اپنی سوچ ہے کیونکہ یہ اتنا کوئی آسان اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. بہرحال اس کو وائنڈ اپ کریں گے کہ اس وقت جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب کا جو ہے ایک تو ان کے گرد اب گھیرا تنگ ہے، دوسرا اب خان صاحب کے لیے ٹف ٹائم ہونا شروع ہو چکا ہے، اور یہ سارا جو کھیل ہے وہ خان صاحب نے خود بنایا تھا اور وہ اب آہستہ آہستہ خود بخود ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.